یہ تصویر کراچی میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں ہونے والے ایک مظاہرے کی ہے۔ اس میں ایک ایسا بینر نظر آ رہا ہے جس پہ کٹا ہوا تربوز دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کٹے ہوئے تربوز کا لال سفید چھلکا اور سیاہ بیج وہی رنگ ہیں جو فلسطینی پرچم کے بھی ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ میں دنیا بھر میں اسرائیل حماس جنگ کے خلاف مظاہروں میں بینرز، ٹی شرٹس، غباروں، سوشل میڈیا پوسٹس میں تربوز ایموجی اور یہاں تک کہ ٹک ٹاک پر تربوز کا خصوصی فلٹر استعمال کرتے ہوئے لوگ فلسطینیوں کی حمایت میں ویڈیوز لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ پھل فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی یا احتجاج کی علامت کیسے بنا؟ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ مشرق وسطیٰ کی 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل کی حکومت نے غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی پرچم کی نمائش پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اسرائیلی شہر راملہ میں 1980 میں فوج نے 3 فنکاروں کی ایک گیلری کو اس لیے بند کر دیا تھا کہ انہوں نے پولیٹیکل آرٹ اور اپنے فن پاروں کو فلسطینی پرچم کے سرخ، سبز، سیاہ اور سفید رنگوں میں پیش کیا تھا۔ ان تینوں فنکاروں کو بعد میں اسرائیل کے ایک افسر نے طلب کیا۔ آرٹسٹ اور نمائش کے منتظم سلیمان منصور کے مطابق ایک اسرائیلی افسر نے ان سے کہا، فوج کی اجازت کے بغیر کسی نمائش کے انعقاد پر پابندی عائد ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایسے آرٹ جن میں فلسطینی پرچم جیسے رنگ ہوں وہ پینٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ افسر نے اس حوالے سے تربوز کو بھی ایک مثال بنا کے پیش کیا اور کہا کہ ایسا آرٹ بھی فوج کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس کے بعد سے لوگوں نے مظاہروں میں کٹے ہوئے تربوز کے بینر لہرانا شروع کر دیے۔ 1 سال پہلے اسرائیل کے قومی سلامتی کے ایک انتہائی دائیں بازو کے ایک وزیر نے عوامی مقامات پر فلسطینی پرچموں پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پابندی کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب اور یہود اسرائیلیوں کے سرگرم گروپ ززیم نے تل ابیب کی ٹیکسیوں پر تربوز کے بڑے بڑے سٹیکر لگا دیے جن پر لکھا تھا، یہ فلسطینی پرچم نہیں ہے۔ تنظیم نے ایک تحریری بیان میں کہا، حکومت کے لیے ہمارا پیغام واضح ہے، ہم کسی بھی بے معنی پابندی کو بائی پاس کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیں گے اور ہم آزادی اظہار اور جمہوریت کے لیے جدوجہد ختم نہیں کریں گے، چاہے پھر وہ پرائڈ فلیگ ہو یا فلسطینی فلیگ۔